grappling, grappling, اردو میں اس لفظ کا مطلب ہوتا ہے مقابلہ کرنا۔ گریپلنگ ایک لفظ ہے جو اکثر جسمانی طور پر قریبی لڑائی یا کسی چیز کے ساتھ جدوجہد کو بیان کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ یہ کسی دوسرے شخص کے ساتھ لڑنے اور لڑنے کے عمل کا حوالہ دے سکتا ہے، جیسے کہ ریسلنگ یا جوڈو۔ یہ زیادہ عام جدوجہد یا مقابلے کو بیان کر سکتا ہے۔ جسمانی لڑائی کے علاوہ گریپلنگ کو استعاراتی طور پر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے یا کسی مشکل سے نمٹنے کے لیے مشکل سے نمٹنے کی کوشش کرنا۔ scarcity, scarcity, اردو میں اس لفظ کا مطلب ہوتا ہے کمی۔ یہ کسی پروڈکٹ یا سروس کی فراہمی میں کمی کو بیان کرتا ہے جسے لامحالہ زیادہ قیمت سے حل کیا جاتا ہے۔ exorbitant, exorbitant, اردو میں اس لفظ کا مطلب ہوتا ہے حد سے زیادہ۔ اس کا استعمال کسی ایسی چیز کو بیان کرنے کے لیے کیا جاتا ہے جو ضرورت سے زیادہ غیر معقول منصفانہ توقع سے بالاتر ہو، خاص طور پر قیمت کے لحاظ سے۔ اس کا مطلب اکثر ضرورت سے زیادہ ہونے اور اس سے آگے جانے کا احساس ہوتا ہے جسے معقول سمجھا جاتا ہے۔ lucrative, lucrative, اردو میں اس لفظ کا مطلب ہوتا ہے منافع بخش۔ اس کا استعمال کاروبار، سرمایہ کاری، ملازمتوں اور دیگر سرگرمیوں کی وضاحت کے لیے کیا جاتا ہے جو مالی طور پر فائدہ مند ہے۔ بنیادی طور پر اس کا مطلب ہے کہ کچھ منافع بخش ہے اور آمدنی پیدا کرنے کا امکان ہے۔ metropolis, metropolis, اردو میں اس لفظ کا مطلب ہوتا ہے بڑا شہر۔ لفظ میٹروپولس اکثر ایک بڑے اہم شہر، اکثر کسی علاقے کا دارالحکومت اہم شہر اور اہم سرگرمیوں کا مرکز بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ کسی بھی بڑے گنجان آباد شہری علاقے کا بھی حوالہ دے سکتا ہے۔ precede, precede, اردو میں اس لفظ کا مطلب ہوتا ہے پہلے۔ اس کا استعمال اس بات کی نشاندہی کرنے کے لیے کیا جاتا ہے کہ وقت، ترتیب، مقام اہمیت میں کسی چیز سے پہلے کچھ آتا ہے۔ یہ ایک سابقہ واقعہ پوزیشن کی نشاندہی کرتا ہے۔ detention, detention, اردو میں اس لفظ کا مطلب ہوتا ہے حراست۔ اس لفظ کے دو بنیادی استعمال ہیں۔ پہلا استعمال قید کی شکل کے طور پر، اکثر عارضی طور پر، اور دوسرا استعمال ان اسکولوں میں تعدیبی اقدام کے طور پر جہاں طلباء کو اسکول کے اوقات کے بعد رہنا پڑتا ہے۔ incarceration, incarceration, اردو میں اس لفظ کا مطلب ہوتا ہے قید۔ اس سے مراد کسی کو قید کرنے کے عمل قید کیے جانے کی حالت ہے۔ اسے قید کے مترادف کے طور پر بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کے استعمال کی مثالوں میں شامل ہیں کسی کو جیل میں ڈالے کے عمل، جیل میں ہونے کی حالت، قید سے وابستہ مالی اخراجات کو بیان کرنا۔ intrinsic, intrinsic, اردو میں اس لفظ کا مطلب ہوتا ہے فطری۔ اس کا استعمال کسی ایسی چیز کو بیان کرنے کے لیے کیا جاتا ہے جو کسی چیز کی فطرت کا لازمی، موروثی بنیادی حصہ ہے، بجائے اس کے کہ کسی چیز کو شامل کیا جائے خارجی ہو۔ یہ کسی چیز کی بنیادی اور لازم و ملزوم خصوصیات پر زور دیتا ہے۔ acquittal, acquittal, اردو میں اس لفظ کا مطلب ہوتا ہے بری کرنا۔ یہ ایک قانونی اصطلاح ہے جو عدالت کے باضابطہ اعلان کو بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے کہ ایک شخص جس پر کسی جرم کا الزام لگایا گیا ہو وہ مجرم نہیں ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ استغاثہ مدعا علیہ کے جرم کو معقول شک سے بالاتر ثابت کرنے میں ناکام رہا ہے۔ بری ہونا جیوری کے مجرم نہیں کے فیصلے الزامات کو مسترد کرنے کے جج کے فیصلے کا نتیجہ ہو سکتا ہے۔